تخلیق آدم علیہ السلام اور سجدے کا عظیم حکم۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا تو یہ تخلیق محض ایک جسمانی وجود نہیں تھی، بلکہ اس میں علم، شعور، عقل اور خلافت ارضی کی ذمہ داری شامل تھی۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے جو علم کی عظمت اور انسان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں اور جنات کو، جن میں ابلیس بھی شامل تھا، حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا مظہر تھا۔ تمام فرشتوں نے بلا چون و چرا سجدہ کیا کیونکہ وہ نافرمانی کا تصور ہی نہیں رکھتے، لیکن ابلیس جو اپنی طویل عبادت اور تقوی کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل تھا، اس حکم کے سامنے ٹھہر گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اطاعت اور غرور کا ٹکراؤ ہوا۔ یہ واقعہ دراصل انسان اور شیطان کے درمیان اس ازلی کشمکش کی ابتدا تھا جو قیامت تک جاری رہے گی۔ سجدے کا یہ حکم انسان کی عزت، مقام اور امتحان کی بنیاد بنا، جبکہ ابلیس کے لیے یہ اس کے انجام کا سبب ثابت ہوا۔ ابلیس کی اصل حقیقت اور اس کا غرور۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا، جیسا کہ قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اس کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، مگر اس کے دل میں چھپا غرور کبھی ختم نہ ہوا۔ جب سجدے کا حکم آیا تو ابلیس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ جملہ تاریخ انسانیت کی سب سے خطرناک سوچ کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔ ابلیس نے اللہ کے حکم پر سوال نہیں اٹھایا، بلکہ اپنے قیاس کو حکم الہی پر ترجیح دی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں عبادت بیکار ہو گئی، کیونکہ اطاعت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ابلیس کا غرور، حسد اور خود پسندی اسے اندھا کر چکی تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ فضیلت کا معیار مادہ نہیں بلکہ حکم الہی کی پیروی ہے۔ انکار سجدہ اور اللہ کا فیصلہ۔ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا؟ یہ سوال لا علمی کے لیے نہیں بلکہ حجت پوری کرنے کے لیے تھا۔ ابلیس نے دوبارہ اپنی برتری کا دعویٰ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ اسے جنت سے نکال دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کر دی گئی۔ یہ صرف ایک فرد کی سزا نہیں تھی بلکہ ایک اصولی فیصلہ تھا کہ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل، نسل، مادہ یا حیثیت کو ترجیح دے گا وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لمحے ابلیس ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہی نجات ہے، اور جو سر نہ جھکائے وہ چاہے کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرے، ناکام ہو جاتا ہے۔ شیطان کی مہلت اور انسان سے دشمنی۔ جب ابلیس کو مردود قرار دیا گیا تو اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اسے مہلت دے دی، مگر ساتھ ہی یہ واضح فرما دیا کہ وہ میرے سچے بندوں پر قابو نہیں پا سکے گا۔ اس دن سے شیطان نے انسان کا کھلا دشمن بننے کا اعلان کیا۔ اس کی دشمنی تلوار یا طاقت سے نہیں بلکہ وسوسوں، خواہشات، غرور اور نفس کے ذریعے ہے۔ شیطان انسان کو وہی راستہ دکھاتا ہے جو اس نے خود اختیار کیا تھا: تکبر، نافرمانی اور خود پسندی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار شیطان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان کے لیے عبرت اور سبق۔ شیطان کے سجدے سے انکار کا واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم، عبادت اور مقام سب کچھ ہونے کے باوجود اگر انسان کے دل میں تکبر آ جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آج بھی معاشروں کی تباہی کی بڑی وجہ یہی شیطانی سوچ ہے کہ میں بہتر ہوں، میں زیادہ ہوں، میں برتر ہوں۔ اسلام ہمیں عاجزی، اطاعت اور تقوی سکھاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے وہی اصل کامیاب ہے۔ نتیجہ اور حتمی پیغام۔ شیطان کے سجدے سے انکار دراصل حق اور باطل کے درمیان پہلی لکیر تھی۔ ایک طرف اطاعت، عاجزی اور نور تھا، دوسری طرف غرور، حسد اور آگ۔ انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ کس راستے کو چنتا ہے۔ یہی اختیار انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے یا گمراہ۔ اگر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور عاجزی کو اپنائے تو جنت اس کا مقدر ہے، اور اگر ابلیس کے غرور کو اپنائے تو انجام ہلاکت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ نجات کا راستہ صرف اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے میں ہے۔